इन पे खाने काबा में अजान पढ़ने पर पाबंदी थी और खुल करके नमाजें नहीं पढ़ी जाती थी। या रसूल अल्लाह, ये उमर ईमान लाए थे तो हमने ही सबसे पहले आपसे इजाजत लेकर खाने काबा में अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद की थी। या रसूल अल्लाह, उस वक्त काफिर हमारे सब दुश्मन थे और हमने अपनी जान की कुर्बानी पेश करके अजान पढ़ी थी। ऐ मेरे आका, उसी अजान का सदका, उसी इसार और जज्बे का सदका आज मुझे अजान पढ़ने का मौका दिया जाए। सरकार ने फरमाया, नहीं ऐ उमर, आज तुम्हें मौका नहीं दिया जाएगा। अरे अल्लाह ने तुम्हें अदालत में तो बुलंद ही कर दिया। हजरत उस्मान ज़िन्नूरैन आए, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं आपका दामाद हूं। और जब मदीना तशरीफ ले गए थे तो वहां यहूदियों ने पानी की बंदिश कर दी थी। एक ही कुआं था, मुसलमानों को बहुत महंगा पानी मिलता था। सरकार ने फरमाया तो मैंने पूरा कुआं खरीद करके और मुसलमानों पर वक्फ कर दिया था। इतनी बड़ी कुर्बानी पेश की। या रसूलुल्लाह, उसी कुर्बानी और उसी का सदका आज मुझे अजान पढ़ने का मौका दिया जाए। सरकार ने फरमाया, नहीं ऐ उस्मान गनी, अल्लाह ने तुमको सखावत में बुलंद कर दिया है, आज मौका नहीं मिलेगा। हजरत अली आए, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जब पूरे मक्का के काफिर आपके जान के दुश्मन थे, आपने अपने बिस्तर पे मुझको लिटा दिया था, जान का खतरा था, मगर मैं बेखुद होकर के और बेफिक्र होकर सो गया था। या रसूल अल्लाह, उसी ईसार और सोने का सदका और जज्बे के तहत आज मुझे अजान पढ़ने का मौका दिया जाए। सरकार ने फरमाया, ऐ अली, आज तुमको मौका नहीं मिलेगा, इसलिए कि अल्लाह ने तुमको जो है वो शुजाअत में बुलंद कर दिया है। सब कुछ तुम्हारे घर में है, आज मौका नहीं मिलेगा। हजरत तलहा आए, हजरत साद आए, हजरत सईद आए, हजरत खालिद आए, सारे लोग आए, मगर सरकार ने किसी को इजाजत नहीं दी। अब सारे लोग देख रहे थे आज वो कौन किस्मत वाला होगा जिसको अजान का मौका मिलेगा, वो कौन अजमत वाला होगा जिसको अजान का मौका मिलेगा, वो कौन शरफ वाला होगा जिसको अजान का मौका मिलेगा। मेरे आका ने हजरत बिलाल को आवाज दिया, ऐ मेरे बिलाल, आ जाओ, आ जाओ मेरे पास। हजरत बिलाल हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरी जान आप पर कुर्बान हो, क्या हुक्म है? सरकार फरमाते हैं, ऐ बिलाल, आज तुम अजान दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत बिलाल खुश होते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, सहराओं में अजान दी, जमीन पे खड़े होकर, जंगों में अजान दी, पत्थर पे खड़े होकर, कुफ्फार के अंदर अजान दी, जमीन पे खड़े होकर, मदीने में अजान दी, जमीन पे खड़े होकर, मस्जिद नबवी में अजान दी, मेजना पे खड़े होकर। ऐ मेरे आका, आज अजान कहां खड़े होकर के मैं पढ़ूं? तो मेरे आका ने फरमाया, ऐ बिलाल, इस काबे की छत पे बुलंद हो जाओ। काबे की छत पे बुलंद हो जाओ। उधर सरकार ने जब ये नारा लगाया था, अल यौम यौमुल मरहमा, तो जितने कुरैश थे सब सरकार की बारगाह में आ गए, जितने हाशमी थे सब सरकार की बारगाह में आ गए, जितने बनु उमैया के लोग थे सब सरकार की बारगाह में आ गए, जितने शोरफा थे सब सरकार की बारगाह में आ गए, जितने मालदार थे सब सरकार की बारगाह में आ गए, जितने अहले दौल थे वो सब सरकार की बारगाह में आ गए। और कहा, या रसूल अल्लाह, जब आप ऐसे रहमतों के गुहर लुटा रहे हैं तो अपना दामन फैलाइए, हम आपकी गुलामी में आने के लिए तैयार हैं। हम तमाम लोगों को कलमा पढ़ा करके अपने दामन में छुपा लीजिए। तमाम
صحابی نبی ہر صحابی نبی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مالداروں کو کلمہ پڑھا دیا، سارے بڑوں کو کلمہ پڑھایا، سارے جو ہے شرفاء کو کلمہ پڑھایا، سارے مالداروں کو کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کیا۔ اب حضرت بلال کو کعبے کی چھت پہ بلند کر رہے ہیں۔ وہی بلال ہیں کہ جب امیہ کے غلام تھے تو ان کا عالم یہ تھا کہ کوئی کسی کے برابر وہ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، کسی کے سامنے کھڑے ہو کر بات نہیں کر سکتے تھے، وہ ذلیل ہو کر کے لوگوں کے درمیان تھے، ان کو لوگ ذلت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ مگر آج وہی بلال ہیں جو آمینہ کے لال کے غلام بن گئے تو اتنی عزت ملی، اتنی عزت ملی کہ جہاں حضرت بلال کے قدم ہیں اس کے نیچے حضرت عمر کا سر ہے، حضرت ابو بکر کا سر ہے، قریش کا سر اس کے نیچے ہے، ہاشمیوں کا سر اس کے نیچے ہے، مالداروں کا سر اس کے نیچے ہے، بنو امیہ کے لوگوں کا سر اس کے نیچے ہے۔ یہ رفعت کہاں سے ملی؟ یہ بلندی کہاں سے ملی؟ یہ عظمت کہاں سے ملی؟ یہ اولو العزمی کہاں سے ملی؟ یہ عزت کہاں سے ملی؟ تو حضرت بلال سے جب پوچھیں گے آپ تو حضرت بلال کہتے ہیں اللہ اے لوگوں سن لو، ارے یہ عظمت جو مجھ کو ملی ہے یہی کہ یہ کہیں اور سے نہیں ملی ہے، اگر یہ عظمت ملی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں سے ملی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، صحابی نبی اسی لیے وہ بریلی کے تاجدار، عشق و مستی کے شہریار اعلیٰ حضرت سرکار پکار کے کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ عظمت چاہیے نبی سے لے لو، برکت چاہیے نبی سے لے لو، شرافت چاہیے نبی سے لے لو، عزت چاہیے نبی سے لے لو، دولت چاہیے نبی سے لے لو، صحابیت چاہیے نبی سے لے لو، ولایت چاہیے نبی سے لے لو، شہادت چاہیے نبی سے لے لو، قرآن چاہیے نبی سے لے لو، ایمان چاہیے نبی سے لے لو، رحمان چاہیے نبی سے لے لو، ایمان چاہیے نبی سے لے لو۔ ارے نبی سے جو چاہو مانگ لو، آقا میرے حیات ہیں جو چاہو مانگ لو، آقا میرے حیات ہیں جو چاہو مانگ لو، سرکار سے جو مانگو گے مل جائے گا۔ اسی لیے وہ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں مانگ من مانگتی منہ مانگی مرادیں لے گا، نہ یہاں نہ ہے نہ منگتا سے یہ کہنا کیا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان پڑھتے ہیں، ادھر مالدار لوگ اسلام کے حلقے میں داخل ہو چکے ہیں، نہ تلواریں چلی ہیں، نہ بازو کٹے ہیں، نہ سر جدا ہوئے ہیں، نہ لوگ مرے ہیں، نہ شہید ہوئے ہیں، اللہ اکبر، بلکہ لوگ ایمان میں داخل ہوئے ہیں، امن و امان پایا ہے۔ حضرت بلال نے جب کعبے کی چھت پہ بلند ہو کر کے اور اذان پڑھی تو جتنے کالے تھے یہ نبی کی سیاست ہے، نبی کی حکمت ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، مگر سلطان رضا کہتا ہے اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کے اخلاق سے پھیلا۔ سرکار کے غلام حضرت بلال نے جب اذان پڑھی تو جتنے کالے تھے مکے کی سرزمین پہ انہوں نے کہا اے کالو یہ کس کی آواز ہے؟ تو سارے کالوں نے کہا یہ بلال کالے کی آواز ہے، بلال کی آواز ہے۔ کہا وہی بلال جو امیہ کا غلام تھا؟ کہا ہاں۔ کہا تو یہ عظمت اس کو کہاں سے مل گئی کہ کعبے کی چھت پہ وہ بلند ہے؟ کہا یہ عظمت کہیں اور سے نہیں ملی ہے، اگر یہ بلندی اور عظمت ملی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں سے ملی۔ اے غلاموں، اے کالو، اگر عظمت چاہتے ہو، شرف و مجد و بزرگی چاہتے ہو، بلندی چاہتے ہو تو تم بھی مصطفیٰ جان رحمت کے غلام بن جاؤ، اسلام قبول کر لو، عظمت تم کو بھی مل جائے گی۔
سارے کالے آئے، سارے غلام آئے اور آنے کے بعد اسلام کے اندر داخلہ لے لیا. سبحان اللہ. جتنے غریب اور مفلس و نادار تھے انہوں نے کہا اے مفلسوں یہ کس کی آواز ہے؟ سارے غریبوں مفلسوں فقیروں نے کہا ارے یہ بلال جیسے مفلس انسان کی آواز ہے. کہا یہ کہاں سے کہاں ہے؟ کہا کعبے کی چھت پہ ہے. کہا یہ عظمت کہاں سے ملی اے مفلسو؟ اللہ اکبر. سب نے پکار کے کہا، غریبوں نے، فقیروں نے، مفلسوں نے کہ اے غریبوں فقیروں مفلسوں، یہ عظمت بلال کو جو ملی ہے، بلال مفلس غریب کو فقیر کو یہ جو عظمت ملی ہے یہ کہیں اور سے نہیں ملی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں سے ملی ہے. اگر تم بھی عظمت چاہتے ہو، مفلسی سے نجات چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، شان و شوکت چاہتے ہو تو آمینہ کے لال کے غلام بن جاؤ، عظمت تمہیں بھی مل جائے گی. اسی لیے بریلی کے تاجدار، عشق و مستی کے شہریار اعلیٰ حضرت سرکار پکار کے کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. جس نے جو مانگا وہ مل گیا. برو ملا کہ نہیں ملا؟ ایک مرتبہ میرے آقا مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے، اتنے میں ایک صحابی آئے، عرض کیا یا رسول اللہ کئی سال سے بارش نہیں ہوئی ہے اور عالم یہ ہے کہ ہمارے مال اور ہمارے جانور پانی کی قلت کے باعث تباہ و برباد ہو رہے ہیں، باغات سوکھ رہے ہیں. بخاری شریف، ترمذی شریف، ابو داؤد شریف اور مشکات شریف کی یہ حدیث پاک ہے، باب المعجزات میں حدیث ہے. تو صحابی نے کھڑے ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے اموال ہلاک ہو گئے، جانور سب برباد ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ اب تو نہانے دھونے کے لیے پانی کی قلت ہے. تو سرکار نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہا بارش نہیں ہو رہی ہے، آپ دعا فرما دیجئے تاکہ بارش ہو جائے. سبحان اللہ. ذرا تڑپ کے کہیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کو اٹھایا، بادل کا ایک ٹکڑا آیا اور برسنے لگا. سبحان اللہ. بارش شروع ہو گئی. ایک دن ہوئی، 2 دن ہوئی، 3 دن ہوئی، 4 دن ہوئی، 5 دن ہوئی، 6 دن ہوئی، 7 دن ہوئی، 8 دن تک بارش ہوتی رہی. جمعہ دوسرا آیا، سرکار پھر مسجد نبوی کے منبر پہ کھڑے ہوئے خطبہ دینے کے لیے. تو وہی دیہاتی صحابی نے چلا کے عرض کیا یا رسول اللہ بارش جو ہے اتنا زیادہ ہو گئی ہے کہ اب ہمارے جانور ہمارے اموال ہلاک ہو رہے ہیں. سرکار نے فرمایا پھر کیا ہونا چاہیے؟ کہا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے باغوں پر تو بارش ہو مگر بستی میں نہ ہو. سرکار کے الفاظ دیکھیے، من چاہی دعا کرا رہے ہیں. صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ باغوں پر تو ہو، کھیتیوں پر تو ہو، پہاڑوں پر تو ہو، جنگلوں میں تو ہو، سبزہ زاروں میں تو ہو، مگر ہماری بستیوں پر بارش نہ ہو. سرکار فرماتے ہیں اللہم حوالینا وما علینا، اے پروردگار عالم مدینے کے چاروں طرف بارش فرما اور مدینے میں بارش بند فرما دے. سبحان اللہ. رات رات کے کہہ دیجئے سبحان اللہ. ادھر سرکار کے زبان فیض ترجمان سے نکلنا تھا، ادھر مدینے کے چاروں طرف بارش ہونے لگی، مدینے میں بند ہو گئی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اختیار مصطفیٰ، اختیار مصطفیٰ. اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد اعظم دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں مالک کونین ہیں،
گو پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، ان کے خالی۔ یہاں لفظ خالی جو ہے وہ دو معنی کے لیے ہے، ایک تو یہ ہے کہ ان کے ہاتھ خالی ہیں مگر دونوں جہان کی نعمتیں ان خالی ہاتھوں میں ہیں، مگر ایک معنی یہ بھی ہے دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی یعنی صرف ہاتھ میں دونوں جہان کی نعمتیں ہیں۔ اللہ اکبر، دونوں جہان کی نعمتیں صرف ان کے ہاتھوں میں ہیں، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ سرور کائنات کا یہ عالم ہے، جو مانگتا ہے جنت مانگے جنت دے دے، ایمان مانگے ایمان دے دے، قرآن مانگے قرآن دے دے، عزت مانگے عزت دے دے، بلندی مانگے بلندی دے دے، غلامی سے نجات مانگے چھٹکارا دے دے، مرض سے شفا مانگے شفا بخش دے، سبحان اللہ۔ یہ ہمارے نبی کا مقام ہے، اور قسم خدا کی نبی کائنات کے صدقے میں ان کے غلام بھی لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند حضرت سلطان رضا صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ اور ولی جو غلام مصطفیٰ ہوتا ہے وہ ولی نبی کا مظہر ہوتا ہے، مظہر ذات نبوت ولی کی ذات ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک واقعہ اولیاء کرام کے تاجدار شہنشاہ بغداد حضرت غوث اعظم کا بھی لگے ہاتھ سن لیجئے، ذرا تاپ کے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سرکار غوث اعظم، یہ واقعہ سنانے کا مطلب یہ ہے کہ سرکار تو دونوں جہان کے مالک و مختار ہیں ہی، مگر سرکار کے کرم سے ان کی عطا سے ان کے غلام بھی مالک ہیں۔ بولو ہیں کہ نہیں ہیں؟ ارے بولو مالک ہیں کہ نہیں ہیں؟ بس یہ واقعہ آپ لوگ سن لیجئے، بات ختم ہو جائے، ہم کو بھی جلدی ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز عصر کے لیے بغداد کی سرزمین پہ اپنی خانقاہ میں وضو بنا رہے تھے، اتنے میں ایک عورت آئی، اور عورت نے حضرت غوث اعظم سے آنے کے بعد رونے لگی۔ سرکار غوث اعظم نے فرمایا ارے نہ کچھ کہا ہے، نہ سنا ہے، نہ بات ہوئی ہے، صرف رو رہی بات کیا ہے؟ کہا میں اپنی تقدیر کو رو رہی ہوں اے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مگر آپ کے پاس بڑی امید لے کر کے آئی ہوں، بڑے دل کی آرزویں اور تمنائیں لے کر کے آئی ہوں۔ سرکار غوث اعظم نے فرمایا بتا تیری کیا خواہش ہے؟ کہا حضور ہمارے جو ہے وہ 7 لڑکیاں ہیں، 6 لڑکیاں ہیں، اور 7واں حمل ہمارے شکم میں ہے، ہمارے رحم میں ہے، مگر ہمارے شوہر نے یہ وارننگ دے دی ہے کہ اگر اس مرتبہ بھی لڑکی ہی پیدا ہوئی تو تجھے گھر سے نکال دیں گے۔ حضور ہمارے ماں باپ دونوں مر چکے ہیں، میرا کوئی ٹھکانہ نہیں، آپ دعا فرما دیں کہ یہ 7واں حمل جو ہے وہ لڑکا پیدا ہو جائے تاکہ میرے دل کو قرار آ جائے اور مجھے رہنے کا ٹھکانہ مل جائے، اس عمر میں میں کہاں جاؤں گی؟ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اے عورت بیٹھ جا، میں نماز پڑھ کر کے لوح محفوظ دیکھتا ہوں، اگر تیری تقدیر میں لڑکا ہوا تو میں دعا کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت غوث اعظم نماز پڑھتے ہیں، وہ عورت بیٹھ جاتی ہے، پھر سرکار غوث اعظم لوح محفوظ پہ نظر ڈالتے ہیں، اور لوح محفوظ کو دیکھنے کے بعد آپ فرماتے ہیں اے عورت تیری تقدیر میں تیرے نصیب میں کوئی بیٹا نہیں ہے،
जब कोई बेटा नहीं है तो मैं कैसे दुआ करूं। वो औरत रोने लगती है, बल खाने लगती है, गिरने पड़ने लगती है और वहां से चलती बनती है, थोड़ी दूर जाती है, जाने के बाद फिर पलट आती है। उसकी तकदीर ने उसका साथ दे दिया। उसने सोचा अगर मेरी तकदीर में लड़का होता, बेटा होता तो यहां आने की क्या जरूरत थी, तब तो अल्लाह ताला वैसे ही अता फरमा देता। यहां आने का मतलब यह है कि वलियों की निगाहों में वो तासीर है कि तकदीर बदल जाया करती है। अगर लड़का होता तो आने की जरूरत नहीं थी, नहीं है इसलिए दुआ कराने की जरूरत है। अपने वक्त के कुतुब हैं, कुतुबुल इरशाद हैं, गौसुल अगवास हैं, गौसे आजम हैं, अगर ये दुआ कर देंगे तो लड़का मिल जाएगा। अल्लाह अकबर। वो पलट के आती है और कहती है ऐ गौसे, आपने फरमाया अब क्यों आई? तो गौसे आजम से वो कहती है हुजूर अगर मेरे नसीब में लड़का होता ही तो आपके पास आने की क्या जरूरत थी, तब तो ऐसे ही मुझे मिल जाता। मगर आने का मतलब यह है लड़का मेरी तकदीर में नहीं है। औलियाए कराम जो है उनकी अर्ज से, उनकी गुजारिश से, उनकी दुआओं से अल्लाह ताला तकदीर बदल दिया करता है। लिहाजा आप दुआ फरमा दीजिए। अल्लाह अकबर। सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं बैठ जा, मैं दुआ करता हूं। आप दुआ के लिए हाथ उठा देते हैं। ऐ परवरदिगार आलम, इस बेचारी औरत को एक बेटा अता फरमा दे। हातिफे गैबी पुकार के कहता है ऐ अब्दुल कादिर जीलानी, तुम तो लौहे महफूज देख चुके हो, इसके नसीब में कोई बेटा नहीं है तो कैसे मैं दे दूं। अल्लाह तबारक ताला ने जब ये जवाबन फरमाया तो हजरत गौसे आजम दोबारा अर्ज करते हैं ऐ परवरदिगार आलम, तेरे यहां कुछ कमी नहीं, अगर एक नहीं तो दो बेटे अता फरमा दे। हातिफे गैबी कहता है ऐ अब्दुल कादिर जीलानी, तुमने तो लौहे महफूज देख लिया, अब दो मांग रहे हो जबकि एक भी नहीं है। हजरत गौसे आजम अर्ज करते हैं ऐ परवरदिगार आलम, अगर दो नहीं तो तीन बेटे अता फरमा दे। अल्लाह अकबर। जरा सारे लोग मिलकर के कहते सुभान अल्लाह और मचल के कहते सुभान अल्लाह, दोनों हाथों को फिजा में लहरा के कहते सुभान अल्लाह। गौसे आजम के नाम पे कह दीजिए सुभान अल्लाह। हजरत गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हातिफे गैबी कहता है ऐ अब्दुल कादिर जीलानी, तुम दो कह रहे हो, इसके नसीब में तो एक नहीं। गौसे आजम फिर अर्ज करते हैं ऐ परवरदिगार आलम, अगर दो नहीं तो तीन बेटे अता फरमा दे। अल्लाह अकबर। हातिफे गैबी कहता है ऐ अब्दुल कादिर, तुम तीन कह रहे हो जबकि नसीब में एक भी नहीं है। गौसे आजम अर्ज करते हैं ऐ परवरदिगार आलम, अगर तीन नहीं तो चार बेटे अता फरमा दे। गौसे आजम अर्ज करते हैं, हातिफे गैबी फिर पुकार के कहता है ऐ अब्दुल कादिर जीलानी, तुम चार कह रहे हो जबकि एक भी नहीं है। गौसे आजम अर्ज करते हैं ऐ परवरदिगार आलम, अगर चार नहीं तो पांच बेटे अता फरमा दे। अल्लाह अकबर। हजरत हातिफे गैबी पुकार के कहता है ऐ अब्दुल कादिर जीलानी, तुम पांच कहते हो जबकि एक बेटा नहीं है। गौसे आजम अर्ज करते हैं ऐ परवरदिगार आलम, अगर पांच नहीं तो छह बेटे अता कर दे। अल्लाह अकबर। हजरत गौसे आजम की दुआ पर हातिफे गैबी पुकार के कहता है ऐ अब्दुल कादिर जीलानी, तुम जिद कर रहे हो जबकि लौहे महफूज देख चुके हो। मौलाना रूमी फरमाते हैं लौहे महफूज अस्त पेशे औलिया, आंचे महफूज अस्त महफूज अस्त खता। अरे औलियाए कराम के पेशे नजर लौहे महफूज हुआ करता है, और जो उसके पेशे नजर जिसकी निगाहों के सामने लौहे महफूज होता है वो तमाम गुनाहों से महफूज होता है। हज़रात गौसे आजम से फिर हातिफे गैबी ने कहा ऐ अब्दुल कादिर जीलानी, तुम पांच कह रहे हो, अरे इसके नसीब में तो एक नहीं। और हाँ, सरकार गौसे आजम अर्ज करते हैं ऐ परवरदिगार आलम, अगर पांच
5 نہیں تو 6 بیٹے عطا فرما دے۔ عاطف غیبی پکار کے کہتا ہے اے عبد القادر تم 6 کہہ رہے ہو جبکہ اس کے نصیب میں 1 بیٹا نہیں ہے تو کیسے مل جائے گا؟ غوث پاک عرض کرتے ہیں اے پروردگار عالم، لکھنے والا تو ہے، بنانے والا تو ہے، خالق تو ہے، مالک تو ہے، دینے والا تو ہے، اگر 6 نہیں تو اس دکھیا کو 7 بیٹے عطا ہی فرما دے۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت غوث اعظم، عظمت غوث اعظم، شان غوث اعظم۔ حضرات سرکار غوث اعظم سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے عبد القادر جیلانی بس کر دو، ارے تمہاری زبان کی میں نے لاج رکھ لی، اب آگے مت کہنا میں نے اس کو 7 بیٹے عطا کر دیے اور وہ کوئی اور نہیں، وہی 6 بچے جو اس کی بچیاں تھیں ان کو میں نے لڑکوں سے تبدیل کر دیا ہے، اور وہ لڑکی جو پیٹ میں ہے وہ بھی لڑکا پیدا ہوگا، اس کو خوشخبری سنا دو۔ غوث اعظم مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں اے عورت جا، اللہ تو 1 مانگنے آئی تھی، اللہ نے تجھے 7 بیٹے عطا فرما دیے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ غوث اعظم کا مقام ہے، اس لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد اعظم دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی پکار کے کہتے ہیں اللہ اکبر، واہ کیا مرتبہ، اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا۔ سرکار غوث اعظم کا یہ مقام و مرتبہ ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ واردہ نفی الدارین کی ذات اتنی عظیم ہے، اور جب سرکار غوث پاک ولی ہیں، غوث ہیں، قطب ہیں، نبی نہیں بلکہ غلام نبی ہیں، ارے بولو غلام نبی ہیں کہ نہیں؟ تو جب غوث اعظم کا یہ مقام کہ جس کے نصیب میں 1 بیٹا نہ ہو 7 عطا فرما دیں، تو امام حسین کا مقام کتنا بلند ہے۔ اور جب امام حسین کا یہ مقام کہ اپنے 1 قطرے خون کے عوض میں پوری امت کو جنت میں داخل کرا لے، تو مولا علی کا عالم کیا ہوگا؟ اور جب مولا علی کا یہ عالم ہے کہ ساری کائنات کا علم ان کے سینے میں ہے، تو رسول اعظم کا عالم کیا ہوگا؟ اسی لیے شاعر کہتا ہے جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ ہمارے